نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج مجھے رحمانیہ اسلامک انفو چینل کی جانب سے رمضان کے متعلق چند گزارشات کرنے کا موقع ملا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ جو میں نے آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کر دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ ناظرین اکرام، ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات کو قید کر دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ بند نہیں رہتا، اور اعلان کرنے والا فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اے بھلائی یعنی نیکی و ثواب کے طلبگاروں، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور اے برائی کے ارادے رکھنے والوں، اس برائی سے باز آ جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک مہینے کے صدقے بہت سے لوگوں کو آگ سے نجات دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تو بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائے، اور یہ اعلان رمضان کی ہر رات کو ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک کا مہینہ بڑا بابرکت اور مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مسلمان کو مسلمان بن کر اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے مطابق ڈھالنے کا مہینہ ہے۔ دولت مند حضرات کو اپنی دولت مندی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی و خوش کرنے کا، اور غریبوں کو اپنی غریبی کے باوجود نیک عمل کرنے کا مہینہ ہے۔ ناظرین اکرام، یہ مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو فضا کو پر نور بنا دیتا ہے اور ایمان والوں کے دلوں میں مسرت کی لہر دوڑا دیتا ہے۔ اس مہینے میں بڑی عمر کے لوگ خلوص نیت کے ساتھ نیک اعمال کرتے ہیں۔ ان کو دیکھ دیکھ کر چھوٹی عمر کے بچے بھی ان کے ساتھ عبادتوں میں شامل ہوتے ہیں، حتیٰ کہ فجر کی نماز میں بھی شامل ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس وقت اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے کچھ مانگے اور میں اس کو دوں، ہے کوئی جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا بے نیاز اور بڑا کرم کرنے والا ہے۔ وہ بندہ نواز جب اپنے بندے کو نوازنے اور معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے۔ کتنا مفلس ہوگا وہ شخص جو اس ماہ مبارک مہینے کو پائے اور اس میں اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ تو اپنی طرف سے بندے کو تمام موقع عطا فرماتے ہیں، لیکن یہ ہماری غفلت ہے کہ ہم اس مبارک مہینے سے بھی فیض نہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہم پر بے دریغ لٹا رہا ہے، اور اگر ہم غفلت میں پڑے رہیں تو اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہوگی۔ ناظرین اکرام، اگر رمضان المبارک کی برکتوں کا اندازہ لگانا ہے تو اس بات سے لگائیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ شیاطین انسان کو اچھے کاموں سے روکتے ہیں اور برے کاموں کے سرسبز باغ دکھاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ شیاطین کو اس ماہ مبارک مہینے میں اس ظالمانہ اور گندے کاموں سے روک دیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس بات کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس ماہ مبارک مہینے میں بہت سے گناہ گار لوگ گناہوں سے بچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہاں پر سوچنے والی ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بھی شخص اس ماہ مبارک مہینے کو کسی بھی طریقے سے گزار دے تو کیا وہ اس ماہ مبارک مہینے سے مستفید ہو سکتا ہے؟ یقیناً ایسی بات نہیں ہے۔ اس ماہ مبارک مہینے سے صرف وہی شخص اپنی جھولیاں بھر سکتا ہے جو اس نیت اور سوچ سمجھ کے اور اس نیت سے اس مہینے کو گزارے کہ اس کا نفس پاک ہو جائے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم بھی اس ماہ مبارک مہینے سے مستفید ہونے کا پکا ارادہ کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان المبارک میں اپنی مصروفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایسا نظام اوقات بنا دیں کہ جس میں ہم
نمازوں کو اور مطالعہ قرآن و حدیث کو زیادہ سے زیادہ وقت دے سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ توفیق بھی وہی عطا کرتا ہے مگر ان کو جو طلب کرتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم توفیق کے انتظار میں ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبوب قوم کی حالت بھی اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ خود کوشش نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس ماہ مبارک سے پوری طرح فائدہ اٹھانے کا توفیق عطا فرمائے۔ اس میسج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اب تک کے لیے اجازت چاہوں گا اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔